میدان بدر تھا، جنگ بدر تھی، اور اس جنگ میں دو صحابی ابھی چھوٹی عمر تھی، حضرت معاذ اور حضرت معوذ، دونوں اس جنگ میں آئے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہنے لگے کہ چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا بیٹو تم ابو جہل کا کیا کرو گے؟ بچوں نے کہا اب یہ محبت اور یہ اندر کی غیرت کی بات ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جان اور مال قربان کرنے میں کتنی حد تک ہے۔ آج جس کی یہ محفل ہے، نسبت ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر خلیفہ اول نے نہ تو اپنی جان کو دیکھا نہ اپنے مال کو دیکھا۔ یہی میدان بدر تھا۔ دونوں چھوٹے بچے آئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہنے لگے چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ عبد الرحمن بن عوف نے کہا بیٹو تم ابو جہل کا کیا کرو گے؟ تو بچے کہنے لگے یارو وہی محبت اور وہی ہمت، وہی بہادری اور وہی درد تو ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ ان دونوں بچوں نے کہا چچا جان میں نے سنا ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، اور ہم دونوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ اس وقت تک نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے جب تک ابو جہل کا سر نہ قلم کر دیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے جب ان کی اس غیرت اور اس محبت کو دیکھا، اس درد کو دیکھا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے بیٹو وہ سامنے ابو جہل کھڑا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں جیسے میں نے اشارہ کیا، انگلی کا اشارہ کیا، میرا انگلی کا اشارہ کرنا تھا کہ ایک ہی لمحے کے اندر یا تو میں نے دیکھا کہ وہی بچے میرے پاس تھے، ایک لمحے کے بعد دیکھا وہی بچے ابو جہل کے گھوڑے کے قریب کھڑے تھے۔ وہ دونوں بچے چھوٹی چھوٹی تلواریں ابو جہل کے گھوڑے کو مارنے لگے۔ تاریخ گواہ ہے، آپ جو مرضی تاریخ اٹھائیں، ابو جہل کے گھوڑے پر اور ابو جہل پر لگنے والی سب سے پہلی تلواریں بچوں کی تھی۔ تاریخ اٹھائیں، جو تاریخ اٹھائیں، ابو جہل اور گھوڑے پر لگنے والی تلواریں سب سے پہلے انہی بچوں کی تھی۔ گھوڑے کو تلواریں مارتے رہے، گھوڑا نیچے بیٹھا، ابو جہل نیچے اترا، ابو جہل پر تلواریں مارتے رہے۔ اللہ اکبر! ابو جہل نے جب ایک بار کیا تو ایک بچے کا بازو تلوار لگی کٹ گیا اور وہ لٹکنے لگا۔ جب اس بچے نے دیکھا کہ لڑنے میں رکاوٹ کر رہا ہے تو اس نے اس بازو کو کھینچ کر ایک طرف پھینک کر دوسرے ہاتھ سے ابو جہل پر وار کرتا رہا۔ یارو کہاں گئی وہ غیرت، کہاں گئی وہ محبت، کہاں گیا وہ عشق، کہاں گئی وہ محبت؟ یہ بھی محبت ہے، یہ بھی عشق ہے جس کی آج محفل ہم سجائے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یارو غار کے اندر بھی، غار سے باہر بھی، میدان جنگ میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ ساتھ دیتے رہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اسلام کی خاطر جن لوگوں کو ستایا گیا سب سے زیادہ عذاب کرنے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تاریخ کے اندر ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے 7 آدمیوں کو جن کو اسلام کی خاطر ستایا گیا، 7 آدمیوں کو خرید کر حضرت صدیق اکبر نے آزاد کیا۔ 7 شخصوں کو، 7 آدمیوں کو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب آزاد کیا تو حضرت عروہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ واللیل، سورۃ واللیل کی جو آخری آیات ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، یہ قرآن کی آیت
عشق مصداق حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے. گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر. ان اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکہ ذالک بعد ذالک ظہیر. حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ اس آیت کے اندر صالح المؤمنین اس سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے. اللہ اکبر. اولئک والذین معہ اشداء علی الکفار والذین معہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ والذین معہ اس کے مصداق حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الا الذین آمنوا اس سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. محدثین، محققین، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو. اس آیت سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر. اللہ اکبر. صدیق اور عتیق کیوں کہتے ہیں؟ صدیق کیوں کہتے ہیں؟ عتیق کیوں کہتے ہیں؟ ایک روایت ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم سے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو عتیق اس لیے کہتے ہیں کہ عتیق کا معنی ہے آزاد، جو جہنم سے آزاد ہو. صدیق اکبر جہنم سے آزاد ہے اس لیے اس کا لقب عتیق ہے. صدیق کیوں ہے؟ مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کو صدیق کیوں کہتے ہیں؟ اب مولا علی کے یہ الفاظ ہیں اور فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر کو صدیق کہتے ہیں. ایک وجہ کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے حقوں میں حضرت صدیق اکبر ہیں اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی تصدیق کرنے والے صدیق اکبر ہیں. اس لیے صدیق اکبر کو صدیق کا لقب ہے. آپ نے سنا بچے نے تلاوت کی، تقریر کی، 4 پشتے. کوئی ایسا صحابی دکھائیں. ہر صحابی کی اپنی شان ہے، ہر صحابی کا اپنا مقام ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کوئی ایک صحابی آپ دکھائیں کہ جس کی 4 پشتے صحابیت سے سرفراز ہو. 4 پشتے صرف اور صرف حضرت سیدنا صدیق اکبر. باپ بھی صحابی، آپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی. حضرت میمون بن مہران اسے سوال ہوا بتائیے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے کون ہیں؟ آپ نے کہا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے جب حضرت صدیق اکبر ملک شام کو تجارت کے لیے قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، واپسی پر آئے حضرت صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. سب سے پہلے مردوں میں ایمان لانے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں. جس وقت حضرت صدیق اکبر ایمان لائے تھے مولا علی کی ولادت بھی نہ ہوئی تھی سب سے پہلے. اور اسی طرح ترتیب دیتے ہیں فقیہ اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت صدیق اکبر ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت سیدہ خدیجہ ہے، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے مولا کائنات ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر. آخری بات کر رہا ہوں. حضرت سیدنا صدیق اکبر اسلام کیسے لائے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر ملک شام کو تجارت پر قافلے کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں دن ختم ہو گیا، رات آ گئی، آرام کیا تو خواب میں دیکھا، حضرت صدیق اکبر نے خواب میں دیکھا کہ ایک چاند
आसमान से उतर रहा है और मेरी गोद में आ गया। जब सुबह हुई बेदार हुए बुहैरा राहिब से आपने ताबीर पूछी, इसकी ताबीर क्या है? तो राहिब ने कहा तेरा नाम क्या है? आपने कहा मेरा नाम अबू बकर है। कहां से आया है? तेरा वतन कौन सा है? हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा मक्का मुकर्रमा। तीसरा सवाल किया किस कबीले से है, किस खानदान से है? तो हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा कबीले कुरैश से। जब ये 3 सवालों के आपने जवाब दिए तो राहिब ने कहा ऐ अबू बकर, अगर ये ख्वाब सच्चा है, अगर ये ख्वाब सच्चा है तो मक्का मुकर्रमा की जमीन पर नबी आखिर जमा तशरीफ लाएंगे, तू उसका कलमा पढ़ेगा, तू उस पर ईमान लाएगा और तू उसका साथी होगा। हत्ता के नबी आखिर जमा हिजरत करेंगे, तू हिजरत के साथ गार तक होगा, गार तक होगा। अब ये सारी ताबीर राहिब बता रहा है। शौक हुआ, काफिले से वापस आए, मक्का पहुंचे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह मुझे कलमा पढ़ाइए। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब कलमा तय्यबा पढ़ा, दायरा इस्लाम में दाखिल हुए, साहबियत का मकाम हासिल किया। फिर अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी दिल की तसल्ली की खातिर कोई मोजज़ा दिखाएं, मैं कुछ देखना चाहता हूँ ताकि मुझे मजीद तसल्ली हो जाए। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पिछले दिन तू मुल्क शाम जा रहा था, काफिले के साथ था, तिजारत की नीयत थी, रात को सोया था, चांद को तूने ख्वाब में देखा, फिर बेदार हुआ, फिर राहिब से तूने ताबीर पूछी, ताबीर तुझे राहिब ने ये बताई नबी आखिर जमा आएंगे, कलमा पढ़ाएगा, तू दायरे इस्लाम में दाखिल होगा, हजरो सफर में तू उनका साथी होगा, हत्ता के गार में भी तू उनका साथी होगा। क्या तेरे लिए यही मुआवजा कम है? क्या तेरे लिए यही मुआवजा कम है? अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ सहाबा तुम जन्नती शख्स को देखना चाहते हो? सहाबा ने अर्ज़ किया हाँ या रसूल अल्लाह। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया, उंगली का इशारा किया, उंगली का इशारा करके फरमाया फलयंजुर इला अबी बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जिसने जन्नती शख्स को देखना हो वो सिद्दीक अकबर। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वक्त नहीं सिर्फ इशारा कर रहा है। जब सारा माल हजूर की खिदमत में पेश कर दिया तो उस वक्त जब अल्लाह की बारगाह से, उलमा जानते हैं जब अल्लाह की बारगाह से जिब्राइल हाजिर हुआ तो जिब्राइल किस लिबास में था? किस लिबास में था? उसी लिबास में था जिस लिबास में सिद्दीक अकबर था। जिब्राइल खुदा की बारगाह से आया था और हर शख्स जानता है जिब्राइल कौन है, हर शख्स जानता है कौन है, रहता कहाँ है, आता कहाँ से है, हर शख्स जानता है। वही जिब्राइल आज उसी लिबास में जिस लिबास में अबू बकर सिद्दीक है। अबू बकर सिद्दीक किस लिबास में थे? बोरिए के लिबास में। अल्लाह अकबर। यारे गार हो, यारे मजार हो, खलीफा अव्वल हो, लेकिन लिबास तो देखिए, माल भी कुर्बान कर दिया, जान भी कुर्बान कर दी। अल्लाह अकबर। जिब्राइल उसी लिबास में। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से पूछा ऐ जिब्राइल ये उसी लिबास में ये क्यों? जिब्राइल ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह अल्लाह करीम को यही लिबास पसंद था जिस लिबास में अबू बकर। और आखिरी जुमला मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बारगाह में जिब्राइल हाजिर हुआ, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख और खुलफा के अंदर ये वाक़या लिखा। आप लिखा जिब्राइल ने
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار سے پوچھ، اپنے یار غار سے پوچھ۔ رب فرماتا ہے اپنے یار غار سے پوچھ، میں رب تو تیرے یار غار پر راضی ہوں، تیرا یار غار بھی مجھ رب پر راضی ہے۔ کتنے بڑے لفظ، کتنے بڑے لفظ ہیں۔ رب کریم فرمائے اپنے یار غار سے پوچھ، میں رب ہو کر تیرے یار غار پر راضی ہوں، تیرا یار غار بھی مجھ رب پر راضی ہے کہ نہیں۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا دے۔